بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا ٹیچر محمد زمان جمالی، ایف جی ماڈل پبلک اسکول سیکنڈ شفٹ واقعین۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں محمد زمان اکیڈمی کی پلیٹ فارم سے آپ کے لیے ایک مضمون یا ایک ایسے لایا ہوں جو کہ شارٹ ہے، بلیسنگس آف اللہ تعالیٰ۔ ایک مختصر سا مضمون ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر۔ یہ آپ کے کورس کا حصہ ہے، 7th کلاس کی انگلش کا سب سے پہلا یونٹ ہے بلیسنگ آف اللہ تعالیٰ۔ اس میں ایکسرسائز میں ایک کہا گیا ہے کہ ایک مضمون لکھیں، شارٹ ایسے لکھیں بلیسنگس آف اللہ تعالیٰ کے نام سے یا بلیسنگس آف گاڈ کے نام سے۔ تو میں نے نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے لیے لکھا ہے، اور آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اس مضمون کو پڑھ کر، سمجھ کر، اور اس میں کچھ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کے، اسے اور بڑا کر کے اور اچھا کر کے آپ ایگزام میں لکھیں گے۔ جب آپ اس پریکٹس کو کریں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کی انگلش بھی بہت اچھی ہو جائے گی، آپ کی رائٹنگ اور آپ کی کمپوزیشن بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور ساتھ میں آپ ایگزام میں بہت اچھے مارکس لے سکیں گے۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ There are countless blessings of Allah Ta'ala upon His creatures۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نعمتیں ہیں اپنے مخلوق کے اوپر۔ If seen with gratitude we will not be able to count them۔ اگر شکر گزاری کی نظر سے ہم دیکھیں تو ہم ان کو مکمل طور پر گن بھی نہیں پائیں گے۔ Our days and nights are full of miracles۔ ہم جو دن گزارتے ہیں یا راتیں دیکھتے ہیں اس میں وہ بھرے ہوئے ہیں معجزوں کے ساتھ۔ Unfortunately we take it for granted۔ بدقسمتی سے ہم نے تو ان کو ایسے ہی لیا ہوا ہے، ان کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ And do not ponder over it۔ اور ان پہ کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ Precisely I shall mention only few blessings of Allah۔ مختصراً میں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے چند کا یہاں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے ہے لائف یعنی زندگی، کیونکہ میرے خیال میں سب سے بڑی نعمت لائف ہے۔ زندگی کے ساتھ ہمارے تمام حالات و واقعات وابستہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی وابستہ ہیں۔ اگر زندگی نہ ہو تو شاید ہم ان نعمتوں کو نہ دیکھ پائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلا جو ہے جو بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی وہ لائف ہے، اور یہ معجزہ بھی ہے۔ لائف از دا ویری بیسک بلیسنگ آف اللہ وچ ہی گرانٹیڈ اس۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بنیادی جو نعمت ہے جو اس نے ہمیں دی ہے وہ ہے زندگی۔ وہ انجوائے بینگ لیونگ انڈیویجولس اینڈ آبزرو ہز بلیسنگس وتھ ریلیٹڈ ٹو آور لائف۔ ہم زندہ رہنے کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اس کا لطف لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر نعمتوں کو جو کہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں یا ان سے بھی بھرپور فائدہ لیتے ہیں۔ Similarly other animals and plants have life۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہمیں زندگی ہے تو جو اینیملس ہیں، حیوانات ہیں اور نباتات ہیں، پلانٹس، ان کو بھی زندگی ہے۔ We use them for our needs and benefits۔ ہم ان اینیملس کو یا ان پلانٹس کو اپنے ضروریات کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ پلانٹس اور اینیملس بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے بعد جو نعمت ہے جو میرے خیال میں خاص طور پہ انسانوں کے لیے وہ ہے ہیلتھ یعنی صحت۔ ہیلتھ از آلسو ون آف دا بیسک بلیسنگس آف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے بنیادی جو نعمتیں ہیں اس میں صحت بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ Healthy life makes our living a comfortable and satisfied۔ صحت مند زندگی ہمارے زندگی کو آرام دہ اور پرسکون یا اطمینان کے ساتھ ہم گزار سکتے ہیں، یعنی صحت کے ساتھ ہم جو زندگی ہے اسے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ نان ہیلدی لائف کریٹس میزریز فار لائف۔ صحت کے بغیر جو زندگی ہے وہ تکالیف پیدا کرتی ہے زندگی کے لیے، اینڈ کازز ڈسسیٹسفیکشن، اور اس میں عدم اعتماد
عدم اطمینان ہوتا ہے، یعنی اگر آپ مسلسل تکلیف میں ہوں گے، صحت نہیں ہوگی تو اطمینان تو نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ ہیلتھ کے بعد فوڈ ہے۔ فوڈ کیا ہے؟ یقیناً فوڈ غذا ہے جسے ہم کھاتے ہیں۔ گڈ فوڈ اینڈ بیلنس ڈائٹ کیپس اس ہیلدی اینڈ کریٹس جوائے۔ اچھی غذا اور متوازن غذا ہمیں صحت مند بھی رکھتی ہے اور خوشی بھی پیدا کرتی ہے۔ ایمپٹی بیلی کریٹس ڈسسیٹسفیکشن اینڈ لائف اینڈس وداؤٹ فیول۔ خالی پیٹ عدم اطمینان کو جنم دیتی ہے اور ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اپنے ایندھن کے بنا۔ ہمارا ایندھن کیا ہے؟ فوڈ ہے۔ فوڈ از فیول ٹو لیونگ تھنگس۔ تمام زندہ جانداروں کے لیے غذا ایک ایندھن ہے جس کے سہارے وہ چلتے ہیں۔ اٹ پرووائڈس انرجی ٹو باڈی۔ یہ جسم کو تقویت پہنچاتی ہے، طاقت دیتی ہے، اینڈ مینٹینس ڈیلی روٹین لائف۔ اور ہم روزمرہ کی زندگی جیتے ہیں۔ کیسے جیتے ہیں؟ غذا کی مدد سے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم غذا نہ کھائیں تو ہم چند دنوں کے بعد مر جائیں گے، یا اتنے نحیف اور کمزور ہو جائیں گے کہ ہم موو بھی نہیں کر پائیں گے اور الٹیمیٹلی ہم مر جائیں گے۔ تو غذا ہماری زندگی کے لیے ایندھن ہے۔ اس کے بعد ریلیشن شپ اینڈ سوسائٹی۔ سب سے پہلے زندگی تھی، اس کے بعد ہیلتھ تھا، صحت، اور اس کے بعد غذا، اور اب دیکھیں ریلیشن شپ اینڈ سوسائٹی۔ ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی شخص ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہمارے ریلیشنس ہیں، انکل آنٹی، مدر فادر، برادر سسٹر، یہ ریلیشن شپس ہیں۔ اور اس کے بعد سوسائٹی ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں کچھ لوگ یا زیادہ تر لوگ جو ہے ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں، اسے ہم سوسائٹی کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے سماج کہتے ہیں۔ ہیومن بینگس کی ناٹ لیو الون۔ انسان ذات کبھی بھی اکیلے نہیں رہ سکتے۔ دے ہیو ریلیشن شپس اینڈ دے فارم اے سوسائٹی ٹو ایز دیئر جرنی آف لائف۔ ان کو ریلیشن شپس بھی ہیں، یعنی تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہے ان کا، اور اس کے ساتھ وہ ایک سماج بنا کر رہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کے سفر کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں۔ All living things depend upon each other۔ تمام جاندار چیزیں ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ Being dependent they live together to benefit one another۔ اور اس انحصار کی وجہ سے وہ ایک ساتھ بھی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں۔ Blessings of اللہ تعالیٰ are countless and cannot be summarized in a single short essay۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، اور ان کو مختصر ایک چھوٹے سے ایسے میں سمرائز نہیں کیا جا سکتا۔ We must be thankful to God for His blessings۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے ان کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ عزیز طلباء، ایک گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ لکھا میں نے We must be thankful to God۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے for His blessings۔ یہاں پروناؤن ہز میں نے استعمال کیا ہے تو اس کا ایچ بڑا لکھا ہے۔ ایچ کا بڑا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اشارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اس کی نعمتوں کے لیے۔ کس کا شکر گزار؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہز بھی جو ہے اشارہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اس کے لیے ایچ ہم نے بڑا لکھا ہے۔ یقیناً سب سے سپریم اور اعلیٰ ذات ہے وہ خدا تعالیٰ کی ہے، تو ہم اس کے لیے اگر پروناؤن بھی استعمال کریں گے تو اس کا بھی پہلا حرف ہم سینٹنس کے درمیان بڑا کریں گے۔ اگر اس کے علاوہ ہو تو وہ ہز کا ایچ ہم چھوٹا کریں گے، لیکن یہاں چونکہ رب تعالیٰ کی طرف تھے، اللہ جل شانہ کے ذات کی طرف اشارہ ہے تو ہم نے اس کا ایچ بڑا کر دیا۔ عزیز طلباء، آج کا یہ جو شارٹ ایسے تھا، اس میں میں نے 4 صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی بہت مختصراً کیا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی باقی جو نعمتیں ہیں، اس طرح جو عام سی نعمتیں جو ہمیں ہر وقت میسر ہیں، ان پہ آپ خود لکھیں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ کم از کم 8 سے 10 مرتبہ اس ایسے کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں 4 نعمتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اسی طرح اس میں کوئی 10 نعمتیں آپ خود لکھیں اور اپنی رائٹنگ میں اور اپنے ورڈز میں لکھیں۔
جب آپ یہ خود سے ایسے لکھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے قوی امید ہے کہ آپ بہت اچھی سی آپ کی کمپوزیشن ہو جائے گی اور آپ انگلش میں بہت اچھا لکھ پائیں گے۔ جب اس طرح آپ یوز ٹو ہو گئے اور آپ خود سے ایسے لکھنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی ایگزام ہو، چاہے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام ہو، چاہے آپ کے جو ہے سالانہ امتحان ہو، اس میں آپ بہت اچھے مارکس لیں گے۔ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، آپ کو رٹ کر یاد کرنا نہیں پڑے گا۔ عزیز طلبہ، میں حسب روایت ہوم ٹاسک بھی لایا ہوں آپ کے لیے، اور ہوم ٹاسک آپ کا یہ ہے کہ رائٹ ایٹ لیسٹ 10 blessings of اللہ تعالیٰ in your own words on your neat copy۔ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی 10 نعمتوں کے بارے میں آپ لکھیں گے اپنے الفاظ میں، اور ان کو اپنی نیٹ کاپی پہ لکھیں گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔